السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان صاحب نے تیمورتش منگول کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیمورتش سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا، تمہاری طاقت میرے خاتمہ کرنے سے قاصر ہے۔ تیمورتش اورحان سردار سے کہتا ہے، اورحان سردار کہتا ہے کہ فرار مت ہو، اور جب میرا ہر ایک ذرہ تمہارے شر کاٹنے کو مچل رہا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں زندگی بخش رہا ہوں۔ اورحان صاحب تیمورتش سے کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب میری اس قوت اور ضبط کا اندازہ خود لگا لو تیمورتش، لیکن خود فہمی میں مت رہنا۔ اورحان صاحب کہتے ہیں تمہارا لہو ایک روز ضرور بہا دیا جائے گا، مگر اس دن تک موت کی آہٹ کو ہر پل اپنی رگوں میں محسوس کرتے رہو گے تیمورتش، اور تم ایک لاچار کتے کے مانند میری زنجیروں کے قیدی رہو گے۔ اورحان صاحب تیمورتش کو بڑے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ترک جنہوں نے تمہیں صدیوں سے کتا کہہ کر زنجیروں میں جکڑ رہے ہوں۔ ترکوں نے آرگینیوں میں قیام کی قوت مجمد کی ہے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں مگر تم ترکوں کو غافل اور سویا ہوا سمجھتے رہے تیمورتش، اور پھر اسے ایک لات مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھیڑیا کون ہے اور کتا کون ہے، یہ جان لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اورحان صاحب تیمورتش سے کہتے ہیں۔ دوسری طرف اب منظر بدلتا ہے تو اسپارچا خاتون کے پاس علاؤالدین اور اس کی بہن فاطمہ خاتون پہنچتی ہیں کہ غدار کے بارے میں بتانے کے لیے۔ یہاں پر فلاویوس اور اسپارچا خاتون ہوتی ہیں۔ علاؤالدین صاحب کہتے ہیں اپنی فوج فوراً واپس بلا لو۔ علاؤالدین سے کہا جاتا ہے میں آخر بار کہہ رہی ہوں علاؤالدین صاحب۔ اسپارچا خاتون علاؤالدین سے کہتی ہے کہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اپنی فوجیں واپس لے جاؤ۔ اسپارچا خاتون کہتی ہیں تم روما کو غضب کی دعوت دے رہے ہو علاؤالدین صاحب۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ ہمارے سلطان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اسپارچا خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے چہروں سے لگتا ہے کہ اورحان صاحب نے شکست تسلیم کر لی ہے اور وہ واپس جانے والے ہیں۔ تو علاؤالدین صاحب کہتے ہیں کہ آرام سے رہیں شہزادی اسپارچا، آرام سے۔ تیمورتش اب ہمارے سلطان کے قبضے میں ہے اور ہمارے سلطان کے قیدی ہیں۔ یہ ہے لیکن شہنشاہ کا پوتا۔ اور علاؤالدین صاحب کہتے ہیں کہ شہنشاہ کا پوتا۔ شہزادی کہتے ہیں کہ میرا بھانجا کا کیا ہوا؟ علاؤالدین صاحب کہتے ہیں ہاں وہ آپ کا بھانجا ہے۔ ہمارے سلطان کی چھاونی سے ایک خط ملا ہے، اس نے تیمورتش کو بھیجا ہے، تمہارے بھانجے کی غداری ہے، ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ جیسے ہی وہ خط اسپارچا خاتون کو دیتی ہیں اور پھر اسپارچا خاتون اسے پڑھ کر فلاویوس کو دیتی ہیں، میں نے شہنشاہ کو قتل کرنے اور اس کی جگہ لینے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے اور ہمارے درمیان، فلاویوس کہتا ہے ہمارے درمیان غدار وہی ہے۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی شک ہے شہزادی، علاؤالدین صاحب کہتے ہیں شہزادی سے، شہزادی اسپارچا، تو وہ کمانڈر جو آپ کے بھانجے کو خط تیمورتش کے پاس لے گیا تھا،
وہ بھی آپ ہی کے قلعے میں موجود ہے، ہمارے سلطان اسے برسا لا کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے مجھے قسطنطنیہ بطور قاصد جانے کا حکم دیا ہے۔ اسپارچہ خاتون: علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے شہنشاہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ، اس فلاویوس کے ساتھ۔ پھر منظر بدلتا ہے، فلاویوس شہنشاہ کے سامنے اور علاؤدین بھی شہنشاہ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سب کے بارے میں بتانے کے لیے۔ علاؤدین اور فلاویوس دونوں ہی آتے ہیں اور فلاویوس کہتا ہے، علاؤدین صاحب کہتے ہیں تم لوگ مجھے شہنشاہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے جعلی خط دکھاتے ہو اور تم ان کی چالوں میں آ گئے ہو۔ فلاویوس سے بھی کہا جاتا ہے تم بہت ہی احمق ہو۔ فلاویوس شہنشاہ فلاویوس سے کہتا ہے اور تم لوگ برسا سے مطمئن نہیں ہوئے۔ شہنشاہ کہتا ہے اور اب میرے پوتے پر غداری کا الزام لگا کر اندرونی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ علاؤدین سے کہتا ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے شہنشاہ، میں ان چالوں میں نہیں آؤں گا۔ شہنشاہ علاؤدین سے کہتا ہے، علاؤدین کہتا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں بولتے جتنا ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں۔ شہنشاہ علاؤدین بہت غصے میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ مہر کا مالک معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ مہر کا مالک کون ہے، اس خط پر جس نے مہر لگائی ہے۔ شہنشاہ، وہ کمانڈر جسے آپ نے تیمورتش کے پاس بھیجا تھا وہ ہماری قید میں ہے، فکر نہ کریں۔ شہنشاہ کہتا ہے اور علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس کی تفتیش کر رہی ہے اور فکر مت کریں، غداری عیاں ہے۔ شہنشاہ علاؤدین شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، شہنشاہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور تم جھوٹ نہ بولو، میرا پوتا مجھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ شہنشاہ کو اس کا علم ہو جائے، لیکن آپ نہیں یقین کرنا چاہتے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام تھا آپ کو بتانا، ہم نے بتا دیا، اور وہ غداری کے خلاف تدبیر اختیار کر لے، ہم یہ چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو حقیقت دیکھنے سے روک رہا ہے۔ شہنشاہ ذرا غور کریں۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے موجود ہیں شہنشاہ، اپنے آس پاس دیکھو، لیکن شہنشاہ نہیں سنتا۔ بس بہت ہو گیا، شہنشاہ کہتا ہے، میں صلح کا معاہدے کا پاس رکھ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ علاؤدین صاحب، جس جہاز پر آئے تھے اسی پر واپس چلے جاؤ، شہنشاہ علاؤدین سے کہتا ہے، اور آپ کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ شہنشاہ علاؤدین صاحب شہنشاہ سے کہتے ہیں، علاؤدین کہتے ہیں کہ خبردار رہیں شہنشاہ، خبردار رہیں۔ علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور فلاویوس سے شہنشاہ کہتا ہے کہ تم واپس نہیں جاؤ گے، تم یہیں رہو گے میرے پاس۔ فلاویوس کہتا ہے کہ واقعی اگر ایسا ہی ہوا تو آپ کا پوتا غدار ہوا تو کیا ہوگا؟ شہنشاہ کہتا ہے کہ فلاویوس خاموش رہو، کائی والوں کی چالیں دیکھتے ہو تم ازنک نہیں جاؤ گے بلکہ میرے پاس ہی رہو گے، یہیں پر میں اپنے محافظ خود منتخب کروں گا۔ تیار ہو جاؤ، اکھاڑے میں آؤ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شہنشاہ کو علاؤدین اور فلاویوس